اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر 10 ہے۔ پیچھے جو بات ہو رہی تھی قیامت کے مناظر اور اس کے بعد کے مناظر میدان حشر، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے۔ یہاں پر اگر آپ اس آیت پہ غور کریں تو جو نشرت کا صیغہ ہے یہ فعل ماضی کا استعمال ہوا ہے۔ آپ اگرچہ لینگویج کو بہت اچھے طریقے سے شاید نہیں جانتے ہوں گے، لیکن چلیں جن لوگوں کو معلوم ہے یہاں پر فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور ترجمہ ہم اس کا فعل مستقبل میں دیکھ رہے ہیں، جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیسے؟ تو یہاں پر یہ پوائنٹ سمجھنے کی بات ہے کہ جب بھی فعل ماضی کے ساتھ عربی زبان کے اندر فعل ماضی کے ساتھ جب از یا اذا کا لفظ شروع میں آ جائے گا تو آپ اس کا ترجمہ فعل حال یا فعل مستقبل میں کریں گے۔ تو یہاں پر اسی لیے آپ اس کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں کہ فعل مستقبل میں کیا گیا ہے۔ اور وائس ورسا آپ کریں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر فعل مضارع یعنی جو حال اور مستقبل کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے اسے فعل مضارع کہتے ہیں، اگر اس کے ساتھ از یا اذا آ جائے تو اس کا ترجمہ پھر ماضی میں چلا جاتا ہے۔ لائک میں اگر ایک چھوٹا سا لفظ یہاں پہ لکھوں جو سب جانتے ہی ہوں گے، یقولو، تو یقولو کا مطلب ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، لیکن اگر میں اس کے پیچھے از لگا دوں تو از یقولو، جب وہ کہہ رہا تھا، اب تھا کا میننگ آ گیا۔ ایک آیت بھی ہے نا کہ از یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے تو اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی جب آپ مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ تو از یقولو جب وہ کہہ رہا تھا۔ تو سٹوری یا کوئی بات بیان کرنے میں جب کسی چیز کسی سین کے اندر انسان کو لے جایا جاتا ہے تو از کا لفظ آتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب یوں ہوا تھا یا جب یوں ہوگا۔ تو یہاں پہ اب یہ دو باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ فعل مضارع کے ساتھ از لگے گا تو ماضی میں ترجمہ، اور اگر فعل ماضی کے ساتھ لگے گا تو حال یا مستقبل میں ترجمہ چلا جائے گا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، اس کو یہاں سمجھ لیا ہم نے۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ بعض اوقات قیامت کے مناظر یا آخرت کی جب بات ہوتی ہے تو از یا اذا کے بغیر بھی فعل ماضی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ قیامت کا یا آخرت کا اتنا ہی شور ہے، اتنا ہی ام، ہونے والا ہے، قابل اعتماد ہے، اتنا یقین کرو جتنا کہ تم اپنے ماضی پہ یقین کرتے ہو۔ جیسے جو کام ہو گیا، قیامت کا آنا، آخرت کا آنا اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ کوئی کام ہو گیا وہ یقینی ہے، ڈن۔ تو اس لیے ماضی کا صیغہ آ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اگر ہم اس میں یہ مطلب لیں کہ شاید وہ کام ہو چکا ہے، جو لوگ مر کے جاتے ہیں وہ جنت یا دوزخ میں چلے گئے ہیں، نہیں، ان کا عذاب قبر کی احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ہوتا ہے، یا پھر کوئی جنتی انسان ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، لیکن وہ ایک ٹیمپریری جگہ ہے، عالم برزخ ہے، اور بعد میں جب میدان حشر سے ہو کے ہم اپنے نامہ اعمال کو پا لیں گے تو پھر اصل ٹھکانہ جنت یا دوزخ ملے گا۔ اب اسی کا سین ایک یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ نامہ اعمال کے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں دینے کی بات ہے، تو یہاں پر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحیفہ کیا ہے کہ وہ آپ کا نامہ اعمال ہے، یعنی جو انسان زندگی بھر کام کرتا رہا اس کو ہمارے ساتھ لگے ہوئے دو فرشتے لکھتے رہے، کرامن کاتبین جن کا نام ہے، اور ایک دائیں طرف والا نیکیاں لکھنے والا، بائیں طرف والا برائیاں لکھنے والا، وہ ہمارا صحیفہ تیار کر رہے ہیں۔ ہر انسان کا ایک صحیفہ، اس کی کتاب زندگی لکھی جا رہی ہے، اور اس میں وہ سب چیزیں ہیں بلا کم و کاست جو کہ انسان کر رہا ہے، انسان کہہ رہا ہے، جہاں چل کے جا رہا ہے، جو بول رہا ہے، یہ سب چیزیں اس کی ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اور وہ کیا جدید سسٹم ہے ریکارڈنگ کا، ہم اس کو نہیں جانتے، کہ جس میں ایک ذرا برابر چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو ہم اس میں موجود نہیں پائیں گے، اچھی یا بری۔ اب یہاں پہ ہے کہ نشیرت، کہ وہ پھیلا دیے جائیں گے۔ نشیرہ کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا اور نشر کرنا۔
پھیلا دینے کے میننگ میں تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنے نامۂ مال اے ٹو زی پورے کا پورا خود دیکھ لے گا، جانچ لے گا، اور اسے ایک ایک چیز نظر آ جائے گی کہ اس میں تو سب کچھ موجود ہے۔ وہ پوری اپنی زندگی سے گو تھرو ہو جائے گا، گزر جائے گا نشیرت، اس کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی ساری چیز۔ دوسرا اس کا میننگ یہ ہے کہ جو نامہ اعمال ہیں ان کو نشر کیا جائے گا۔ نشر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دوسروں تک بھی وہ بات جائے، سامنے لے آئی جائے، جو چیز منظر عام پر لائی جائے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ نشیرت۔ اب یہ کس طرح کے نامہ اعمال ہوں گے جو کہ پھیلا دیے جائیں گے یا نشر کیے جائیں گے؟ اس میں خصوصاً دو طرح کے نامہ اعمال آتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کسی نے کوئی بہت ہی برے کام کیے تھے، دنیا میں وہ بظاہر اچھا بنا ہوا تھا، لوگ اس کی ایک تصویر کو دیکھتے تھے، ایک رخ تھا، دوسرا رخ لوگوں سے چھپا ہوا تھا، تو قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے، یعنی اس کا وہ دوسرا رخ سب کو دکھا دیا جائے گا کہ اصل میں یہ ایسا انسان تھا۔ یا انسان انتہائی سرکش اور برا تھا تو اس کے نامہ اعمال کو دکھایا جائے گا کہ آج یہ جو جہنم کی اس اتھاہ گہرائیوں میں جا رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کے یہ اعمال تھے۔ تو جس پر جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا اتنا ہی اس کے نامہ اعمال کے نشر ہونے کی توقع ہوگی۔ دوسری طرح کے جو نامہ اعمال نشر کیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بہترین سے بہترین کام کیے ہوں گے، تو ان کے آنر میں ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا نامہ اعمال بھی سامنے لائیں گے۔ انبیاء کے نامہ اعمال، صدیقین، شہداء، بہت بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ، اور ایسے چھپے کام کرنے والے لوگ جو کہ دنیا میں تو ان کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن انہوں نے اتنے زبردست کام کیے، تو جن سے اللہ تعالیٰ خوش بہت ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتے ہوئے اپنے ان بندوں کا نامہ اعمال بھی سامنے لائیں گے کہ دیکھو یہ میرے وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کارنامے کیے، اور آج ان کی وجہ سے میں ان کو جنت کے یہ اونچے مرتبے دے رہا ہوں۔ تو اس طرح کے لوگ بھی ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے، تو یہ سامنے لے آئی جائے گی۔ باقی جو نامہ اعمال ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے، ان کو ان کا خود پتہ چل جائے گا کہ اچھا ہم کس جگہ جا رہے ہیں، ان کے چہروں پہ اس کے اثرات آ جائیں گے، مسفرہ، جو چہرے روشن ہوں گے، ظاہری بات ہے وہ جنت کی امید لگائے ہوں گے، اور جن کے اوپر سیاہی چھا رہی ہوگی تو پھر وہ لوگ ظاہری بات ہے کہ ان کو جہنم کا ڈر ہوگا، تو یہ سب چیز ان کے سامنے ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پہ جو نامہ اعمال کی ہم بات کر رہے ہیں، تو انسان جب اپنے اعمال کر رہا ہوتا ہے تو اس میں نیکیاں بھی درج ہو رہی ہیں، برائیاں بھی درج ہو رہی ہیں۔ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے اوپر توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اگر انسان بہت ہی بہترین توبہ کرتا ہے اور پھر وہ یہ اس کو زندگی بھر کبھی نہیں کرتا، اور اس گناہ کی کلک اس کے دل میں ایسی ہوتی ہے کہ اس نے یہ نہ ہی کیا ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کی اگلی زندگی کی کاوش کہ اس نے ایک گناہ چھوڑا، ایک طرح کی زندگی چھوڑی، دوسری اچھی زندگی اختیار کی، پچھلے گناہوں سے بھی اس نے توبہ کی، اور آئندہ کبھی بھی وہ گناہ نہیں کیے، بلکہ ان کو ریپلیس کس سے کیا؟ اب نیکیوں سے، بہترین زندگی گزار کے بالکل زندگی کو دوسرے رخ پہ ڈال دیا، تو اب ایسے لوگوں کی برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، اور ان برائیوں کی جگہ پر کیا ہوگا؟ اب اچھائیاں لکھ دی جائیں گی۔ یعنی انسان حیران ہوگا کہ یہ کام تو اس نے کیے بھی نہیں تھے، لیکن اس کی توبہ اس درجے کی قبول ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد کی اس کی سٹرگل اس درجے کی قبول ہوئی ہوگی کہ انسان حیران رہ جائے گا اس کو دیکھ کے کہ وہ تو برائی ہے ہی نہیں اس کے نامہ اعمال میں، اور پھر وہ اچھائی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو یہاں تک بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی غفور رحیم ہونے کی بات ہے کہ وہ یہاں تک بھی کسی انسان سے معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، انسان کے نامہ اعمال جب پھیلا دیے جائیں گے، آج اگر ہم یہ بات ذہن میں رکھیں گے اور اپنے نامہ اعمال کے آج تو وہ چھپے ہوئے ہیں، چھپے ظاہر جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم اگر اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں بھی دیا جائے گا اور پھیلایا جائے گا، تو لہٰذا ہم کوئی ایسا کام اس کے اندر نہ ہو کہ اس دن ہمیں شرمندگی ہو، تو پھر ہم بہترین کام کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ایکسپریشن یہاں پہ لایا گیا کہ وَإِذَا، اور جب، السَّمَاءُ، آسمان، کُشِطَتْ،
اس کی کھال کو اتار دیا جائے گا۔ کشیتا کا مطلب ہی ہوتا ہے کاف شین تے، اس کا روٹ ورڈ ہے، سوری تو تو اس میں کیا میننگ آ رہا ہے کہ کھال اتارنا۔ اب یہاں پہ آسمان کی کھال اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو یہ منظر ہے آ، جو ابتدائی قیامت کا، یعنی پہلا سور، تو اس میں بھی یہ ہوگا کہ جو آسمان ہے جب پھٹے گا، ظاہری بات ہے اس کی گیسز، اس کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ کوردت کا دہان، وردتن کا دہان، کہ گویا کہ وہ گلابی رنگ کی تیل کی تلچھٹ کی طرح، اور اس طرح کی مختلف باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ آسمان جس وقت پھٹے گا تو اس میں پھر اس کی گیسز اور اس کا جو سب دھواں اور وہ سب چیزیں جو ہے وہ انسان کو کیسے نظر آ رہا ہوگا۔ اور پھر اگر یہ منظر یعنی جو قیامت کا دوسرا سور ہے اس کی بات ہے، تو پھر یہاں پر آسمان کی کھال اتارنے سے مراد کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور فرشتے آسمانوں سے اتریں گے، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ زمر میں مختلف صورتوں میں یہ سین بتایا جاتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ دروازے دروازے بن جائے گا، اس میں یہ چینج لایا جائے گا، اور پھر اس وقت فرشتے جوگ تر جوگ جو ہے وہ اتریں گے، اور میدان حشر میں سب حاضری ہو جائے گی۔ تو یہاں پر وہ جو سین ہے کہ جس وقت وہ دروازے ہو رہا ہے، آسمان میں چینجنگز آ رہی ہیں، تو شاید یہ اس منظر کی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وجہ سماؤ کشیتت۔ بہرحال جو بھی منظر ہو، یہاں پہ کشیتت جو ہے وہ لفظ ایک امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کھال جس وقت اتاری جاتی ہے تو نیچے سے، یعنی اسکن جب انسان کی اتر جائے تو نیچے سے کیا کلر آتا ہے انسان کے گوشت کا؟ پنک کلر کا گوشت اس کا سامنے نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل ایکوریٹ کر کے اس منظر کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وردتن کا دہان، گلابی رنگ، وردہ کہتے ہی گلاب کے پھول کو ہیں جو کہ پنک کلر کا ہوتا ہے، اور یہاں پر وردہ سے مراد یہ ہے کہ اس ساری آسمان کا رنگ پنک ہو جائے گا۔ یہاں پہ ایک جیسے بلاسٹ ہوتا ہے جب ہم دور سے دیکھتے ہیں تو جو اس کے کلرز سامنے آتے ہیں، تو اس طرح کے بلاسٹ کا ایک منظر سامنے آتا ہے۔ تو کشیتت کا مطلب کہ کھال اتار دی گئی، یعنی کہ جس طرح وہ پورا آسمان جس طرح سے بنا ہوا تھا اس کو ہٹایا گیا، اب وہ ایک اور پوزیشن میں سامنے آ گیا ہے، اور یہ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر ہے۔ اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وَإِذَا، اور جب، الجحیم، جہیم جہنم کے ناموں میں سے نام ہے جس کا مطلب ہی ہوتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی جہاں پہ بہت تیز آگ ہو۔ اور پھر اگین جب لفظ آ جاتا ہے سعیرت، سعیرت، سعیر، سین عین رے، یہ پیچھے بھی اب لفظ پڑھ چکے ہیں جس کا مطلب تھا آگ کا بھڑکنا۔ تو پھر آپ سوچیں کہ کتنی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جب دو لفظ اکٹھے ہو گئے۔ تو یہاں پر، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، جہنم تو پہلے سے ہی بھڑک رہی ہے، تو اب اس کو دوبارہ بھڑکانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اب تو لوگ اپنے انجام کو پہنچنے کے لیے وہاں کھڑے ہیں، نامہ اعمال ان کو دے دیے گئے ہیں، اور اب اس کو آپ یوں تصور کریں کہ دنیا میں جیسے آپ کسی کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، کسی کو گھر میں بلایا ہوا ہے دعوت پہ، تو کیا ہوتا ہے؟ کھانا اپنے بنا کے رکھا ہوا ہے، اور پھر جس وقت مہمان آ جاتے ہیں، کھانا جب لگنے لگتا ہے تو اس وقت آپ دوبارہ سے اس کو اوون کرتے ہیں، دوبارہ سے اس کو نیچے چولہے جلا دیتے ہیں کہ اچھا اب وہ ٹائم آ گیا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ وہ سین ہے کہ اب لوگ سامنے کھڑے ہیں اپنے انجام کو پہنچنے کے لیے، جہنم میں جانے کے لیے، اور جہنم اب مزید جوش مار رہی ہے، وہ مزید بھڑکائی جا رہی ہے کہ اب وہ کام تازہ ہو گیا، کام تیار ہے، اب یہ وہ کام ہونے کو ہے۔ تو ایک خوف کی کیفیت آتی ہے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا جہنم کو مزید بھڑکا دیا جائے گا، کیونکہ اب لوگ جو ہے وہ اس کے اندر جانے کو تیار ہیں۔ دوسرا سین کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، وَإِذَا، اور جب، الجنت، جنت، ازلفت، ازلفت، زے لام فے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ اس کے دو معنی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قربت اور ایک ہوتا ہے اعلیٰ مقام، یعنی دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں دونوں طرح سے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر ہے وہاں پہ انہو عندنا لزلفا، وہاں پہ الفاظ آتے ہیں کہ ان کا ہمارے نزدیک بہترین مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا ہمارے پاس ایک بہترین مقام ہے۔ تو اب ازلفت میں آپ دیکھیں کہ کیا چیز سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو جنتی ہیں، جو کہ خوش بھی ہیں، کیا وہ جنت میں جانے والے ہیں، تو جنت ان کے قریب لائی جا رہی ہے کہ اب وہ اس میں انٹر ہونے والے ہیں۔ تو ایک تو یہ میننگ ہے، دوسرا یہ کہ وہ صرف ایک خوشی یا مزے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ آنر کی جگہ ہے۔
وہاں پہ ان کو مقامات مل رہے ہیں، اپنے کیے پر جو انہوں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے تھے ان کو بہترین عزت والا بدلہ مل رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو فیل کر رہے ہوں گے، آنر بھی فیل کر رہے ہوں گے۔ جیسے آپ ویسے کوئی چیز آپ کے ہاتھ آ جائے تو یعنی ویسے کہ جیسے کوئی کسی کی وراثت میں پیسہ آ جاتا ہے، کوئی جائیداد آ جاتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، جسٹ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو کسی جگہ بلا کر کسی کارنامے کے اوپر کوئی ڈگری بھی دی جاتی ہے، آپ کو ایک کراؤن پہنایا جاتا ہے، پھر آپ کو کچھ کیش چیک بھی دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو کیش چیک ہوتا ہے، جو آپ کو اس وقت اس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے کہ یہ مجھے میرے کارنامے پہ ملا ہے، یہ میڈل یا یہ چیک، تو آپ اس کے اوپر ڈبل خوش ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو آنر بھی فیل ہو رہا ہے، آپ کو وہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، وہ چیز بھی مل رہی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب وہ بہترین مقام، عزت والا مقام ان کے قریب لایا جائے گا تو جنتیوں کی خوشی کا پھر کیا حال ہوگا۔ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ فائنلی بتاتے ہیں کہ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر انسان جان لے گا، علمت جان لے گا، نفسن ہر نفس، ماں جو احترت وہ حاضر لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو عالمت یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مونس کا صیغہ ہے عالمت، اور کیوں مونس کا صیغہ ہے؟ نفس کے لیے۔ نفس عربی میں لفظ مونس ہوتا ہے، جان، یعنی ہر جان جان لے گی یا ہر انسان جان لے گا، ماں جو احضرت وہ حاضر اس نے کیا۔ تو ہے تو آدرے حضرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حاضر کرنا کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہونا، خود حاضر ہونا، آ جانا یا کسی چیز کو لے کر آنا۔ تو اب یہاں پر مطلب کیا ہے کہ ہر انسان اب جنت کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اپنے اعمال کو دیکھ کے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اب میں جنت والوں میں سے ہوں یا جہنم والوں میں سے ہوں، لے کر کیا ہوں۔ اصل امپورٹنٹ کس بات کی ہے کہ احدرت، ما احدرت، کہ لے کر کیا آئے ہیں، ریزرو کیا کر رہے ہیں۔ دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن دونوں چیزوں میں سے اب ہمیں کیا نصیب ہوگی یا ہم کہاں جائیں گے، وہ ما احدرت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کیا لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو سمجھنے کہ آج کی آیات کا یہ اسپیشل پیغام ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، جو ہم حاضر کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ میرے ہی لمحات مل کے گھنٹے بنتے ہیں، اور وہ گھنٹے مل کے پھر دن بنتے ہیں، اور دن مل کے مہینے بنتے ہیں، مہینے مل کے سال بنتے ہیں، اور ہم اپنی محنت سے ایک ایک لمحہ جو جو گزار رہے ہیں اس پہ ہم درج کر رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور جب انسان یہ سوچتا ہے تو اس کو ڈر بھی لگتا ہے، خوف بھی آتا ہے کہ یہ جو زندگی مجھے امانتاً دی گئی ہے اس کو میں کیسے استعمال کروں، اس کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جب وہ اپنے منٹ کی حفاظت کریں گے، گھنٹے کی حفاظت کریں گے، تو پھر ہی جا کے دنوں، مہینوں اور سالوں کی حفاظت ہوگی کہ ان میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، وقت بھی گزر جائے گا، اس وقت میں وہ کام نہیں کر سکیں گے جو ہمارا مقصد زندگی تھا۔ کتنے ہی لوگ ہیں دنیا کے لحاظ سے، انہوں نے کتنی کتنی ڈگریز حاصل کی ہوتی ہیں، اچھی اچھی جابز حاصل کر لی ہوتی ہیں، بہت کچھ دنیا میں بنا سنوار لیا ہوتا ہے، اپنی اولادوں کے لیے بہت کچھ کر لیا ہوتا ہے، لیکن کیا نہیں کیا ہوتا، کبھی قرآن کو اٹھا کے نہیں کھولا ہوتا، کبھی اس کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، اور ٹائم کہاں سارا جا رہا ہے، وہ دنیا میں لگ رہا ہے۔ تو تھوڑا سا ہر انسان اپنی تنہائی کے لمحات میں ضرور سوچے کہ میں جو کر رہا ہوں، کیا میں اپنے لیے کون سا مقام چوز کر رہا ہوں آخرت کے لیے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ ہمیں اعمال کے بدلے میں ہی ملے گا۔ تو اللہ کرے کہ آج ہم دنیا میں سمجھ جائیں اور شعور کی زندگی گزاریں، با مقصد زندگی گزاریں، تاکہ آخرت کی رسوائی سے بچ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔